میں میڈیا حضرات کا ساتھ اس معاشرے میں ان کا بڑا اہم رول ہے اور حقیقت میں جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کا پیغام ان کے عوام کو پہنچانا وہ جو ہے آپ لوگ کا بڑا اہم کردار ہے. میں آپ سب نے اور اس کے بعد میں خصوصاً طور پہ جام صاحب کا یار محمد علی صاحب کا اور بلوچستان عوامی پارٹی کی جو پارلیمنٹریز ہے, چاہے ایم این ایز ہے, ایم پی ایز ہے, منسٹر صاحبان ہیں یا سینیٹرز ہیں, ان سب کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آج یہاں پہ ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے تشریف لائیں. کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو 4 پروونشل ممبرز ہیں ان میں سے میں پارلیمانی لیڈر بلاول آفریدی جو ہے یہاں پہ بات کر رہا ہوں. جو آج کل کی سیاسی جو سچویشن ہے کراچی سے لے کر خیبر تک وہ سب آپ کے علم میں ہے. چونکہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے اور ہم نے جو ہے جام صاحب کے کہنے پر اور ان کے ڈائریکشن پہ لبیک کی قول دی ہے کہ بالکل ہم اپنے عوام کے لیے وہ فیصلے کریں گے جو جام صاحب کہیں گے. انشاءاللہ آگے جو ہمارے جو مشترکہ جو فیصلے ہیں وہ جام صاحب کے ڈائریکشن پہ ہوں گے. ہم 4 جو ملک سے خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ ہمارا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے قبائلی عوام کے لیے وہ فیصلہ کریں گے جس میں جو ہے قبائل کے عوام کا فائدہ ہو. کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ قبائل کے مسئلے ہمارے جو قبائل فاٹا کے جو مسئلے ہیں چونکہ اب جو ہے نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو کہ خیبر پختونخوا میں مرج ہو چکا ہے اور بلوچستان کے جو مسئلے ہیں وہ بالکل سیم ہے. اور ہم اسی پلیٹ فارم سے جو ہے ہم نے سیاست شروع کی بلوچستان عوامی پارٹی سے اور اسی پلیٹ فارم سے جو ہے آگے اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. چونکہ جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ میرے والد صاحب کا شاہ جیب العافیدی صاحب کا بڑا اہم کردار ہے جو فاٹا مرجر ہوا ہے اور 25ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کے بعد جو رائٹس جو قبائلی عوام کو دینے تھے آتی ہے تو پہلے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو مسائل ہے اس پہ ہمیں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. ہمارے مسئلے حل کرنے ہوں گے جو ہمارے عوام کے مسئلے, کیونکہ اگر آج ہم یہ سب کریں اور یہاں پہ ہم پریس کانفرنس کریں یہ صرف بلوچستان کی عوام کی بات نہیں ہے, یہ صرف خیبر پختونخوا کی عوام کی بات نہیں ہے, یہ قبائل کے عوام کی بات نہیں ہے, بلکہ پورے پاکستان کی بات ہم کرنے آئے ہوئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک بنے, پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے, پاکستان ایک پاکستان میں جو قوم ہے وہ ایک خوشحال قوم بنے. جس طرح ہم ایک سلوگن ہے پورے پاکستانیوں کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد ایشین ٹائیگر بنے گا. میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو پرسنلی جو ہمارے ساتھ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی ہے وہ کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ پہلے تو ہمیں اے ڈی پی اور اے آئی پی میں کوئی سنگل پینی ہیز ناٹ گیون ٹو آر کانسٹیچوئنسیز. جو بھی کچھ ہمیں مل رہا ہے جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ہی تعلق سے کر رہے ہیں, جو یار دوست ہیں ان کے تعلق سے ہمیں مل رہا ہے. سیکنڈلی جو ہے فرسٹ اینڈ قبائل کے لیے جو فخر کی بات جو ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ فرسٹ اینڈ قبائل سے جو ہے ایم پی اے بنی ہے بصیرت شنواری جو میری کولیگ ہے, ان کو ابھی تک سنگل پینی جو ہے انہوں نے نہیں دیا. یہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ انصاف کی حکومت کے دعوے کرتے ہیں, ان کے دعوے تک ہی رہ جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن ابھی تک ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوا. تو ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے جو یہاں پہ ہمارے جام صاحب کھڑے ہیں اور ان کی ٹیم کھڑی ہے, ہمارے جو آنریبل پارلیمنٹیرینس کھڑے ہیں, یار محمد رین صاحب جو ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا بلوچستان سے, وہ بھی کھڑے ہیں. ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے جو نسل کے لیے ایک اچھا سا مستقبل کے لیے جو ہے ایک ہم پلان کر سکیں اور آئیں ساتھ چلیں اور ساتھ ہی جو ہے اس قوم کے لیے اور اس پاکستانی عوام کے لیے کچھ کر سکیں. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, بہت شکریہ. میں جان صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ویسے بلاول صاحب کی دعوت پہ ہم ادھر آئے, بلکہ یہ دعوت تو ہمارا ایک مقصد ہے برائے خیال رکھا جاتا ہے. مین مقصد یہ ہے کہ جو گریڈینٹس بلوچستان عوامی پارٹی پی ٹی میں جو تقریباً کوئی 3.5 سال سے چل رہی ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور مجھے یاد ہے کہ میں کئی بار صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی
بارہ ہم نے یہ کہا کہ اچھے ہیں، اچھے لگتے ہیں یا اچھے نہیں لگتے. یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہمارے 4 آنریبل ممبرز ہیں اور ان کو اسی نظریے سے ان کو دیکھنا چاہیے جس طرح ایک کولیشن کے اندر کوئی بھی حکومت اپنی کولیشن پارٹی کو دیکھتی ہے. اور ہم اسی امید میں تھے کہ کم از کم وہاں کی حکومت میں، وہاں کے پارلیمانی نظام میں ہمیں ایک ایسا شیئر بلوچستان عوامی پارٹی کو ملے گا کہ ہم اسی کے مطابق چیزوں کے ساتھ آگے چلیں. ہمارا ہم نے اس ریکویسٹ کو بہت سارے لیولز پہ پہنچایا لیکن اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا. اور میں داد دوں گا ان کے صبر کو، خاص کر ہماری خاتون ممبر جو وہاں سے ہیں. ٹرائبل ایریاز سے جو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر آئی ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی قربانی ہمارے ٹرائبل ایریاز کے لوگوں نے دی ہے اور ایک بڑا ایفرٹ کر کے ان ساری چیزوں کو آگے لا کے پارلیمان کا حصہ بنے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور کروشل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں ہم نے ان کی توقعات جو ان سے لوگوں نے وابستہ رکھی، جو سیاسی طور پہ رکھی ہیں، ان کو ووٹ دے کے رکھی ہیں، یہ وہ امیدوں پہ پوری رہی ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت آپ کی مدد کرے، پروونشل ایڈیٹی میں آپ کو حصہ دے، اپنی ڈیولپمنٹ میں آپ کو آن بورڈ لے، آپ کے ساتھ صلاح مشورے میں ہو، تب جا کے آپ ایک حصہ بنتے ہیں. یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبرز نے یہ محسوس بارہ کیا کہ وہ جو ایک اٹینشن اور ایک حیثیت جو ایک ہونی چاہیے کسی پارلیمنٹیرین کی یا کولیشن پارٹنر کی، وہ وہاں نہیں ملی. اور بار بار جب بھی ہم وفاقی حکومت کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں آپ وفاقی کیبنٹ میں حصہ دیں یا ہمیں اے پی گورنمنٹ کے اندر حصہ دیں، تو ہمیں ایک چیز بار بار بتائی جا رہی تھی کہ دیکھیے جی، ہم نے آپ کو پہلی دفعہ چیئرمین سینٹ دیا، پھر ہم نے ایک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیا، تیسری دفعہ بھی دیا. تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید چیئرمین سینٹ کی پوزیشن کے حوالے سے ہم اپنی ساری چیزوں کو بعد میں کمپرومائز کریں، نہ ہمیں وفاق میں کوئی عہدہ ملے. یقینی طور پہ، اور میں نے جس سے آپ کو کہا کہ ہمارے یہاں سیاسی حوالے سے جب اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میرے ان کے ساتھ بالکل اختلافات تھے لیکن ایشوز پہ تھے اور ان ایشوز کو ہم نے ایڈریس کیا. آج ہم آپ کے ساتھ سامنے بھی کرتے ہیں. اچھا کسی نے سوال ہی کر لیا. صاحب پہلے وہ سیاست کرتے تھے عزت کے لیے. اب جس نے گھر بیٹھے اپنے کو بے عزت کروایا ہو وہ سیاست میں چلا گیا. روزگار نہیں پڑے گی آپ کو مفت کراچی میں تھا نا وہاں پہ اس نے مولانا صاحب کو بھی، فضل زرداری صاحب کو بھی اور شہباز شریف کو بھی اوپن. اچھا اوپن وہ جو ایک بیان اور چلا تھا اس میں صداقت تھی کہ کیا فوج لٹیروں کی مدد کرے گی، ایسے کچھ آیا. ہاں میں نے خود دیکھا. آپ ایسے یہ شاباش فوجی انشاءاللہ لٹیروں کی مدد نہیں کرے گی. ہاں وہ ٹکٹ